لال رومال کے حضرات پھرتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے جبے پہن کر. کوئی آدمی چند گھڑیاں نبی علیہ السلام کے روضے کی جانب کھڑا ہو جائے تسکین قلب کے لیے اور سلام عرض کرنے کے لیے، کہتے نہیں ادھر منہ کرو. کعبے کی طرف اشارہ کرو. ادھر کیا ہے؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ادھر کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہتے تمہارے بقول ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ساری کائنات میں کلمہ کس کا ہے؟ ساری کائنات میں کلمہ کس کا ہے؟ قرآن حدیث پاک کے اندر ایک بات اللہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ تو آپ نے سنی ہوئی ہے مگر آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. دوسری حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ جب قبرستان جاؤ تو کسی قبر کے اوپر ہے کیوں؟ حدیث پاک میں یہ بھی وجہ لکھی ہے، فرمایا تمہارے بیٹھنے سے صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے. صاحب قبر کو اگر وہ قبر کے اندر زندہ ہی نہیں تو تکلیف کیسی؟ تکلیف کیسی؟ اگر قبر کے اندر زندگی کا تصور نہیں تکلیف کیسی؟ اگر قبر میں سنتا نہیں خالی مٹی ہے پھر شریعت نے سلام کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر جی اس لیے کہ یہ سلام بامعنی سلامتی کے ہیں، کیا اہل قبرستان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا دعا بھی ان پہ ہوتی ہے، قبر میں کچھ ہے تو دعا ہے، قبر میں کچھ ہے نہیں تو دعا کیا ہے؟ آپ سمجھے؟ جو کہتے کہ یہاں کچھ بھی نہیں پھر دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا، جانے کا، دعا مانگنے کا حکم دیا قبرستان جا کر. حالانکہ دعا یہاں بھی مانگی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہو جاتی، مگر کیوں؟ شرح صدور کے اندر یہ بات لکھی ہے اور شرح صدور حضرت امام جلال الدین کی کتاب ہے. اب حوالہ میں نے دے دیا ہے، اب یہ مستند کتنی ہے حجت کتنی ہے یہ تو ابھی نہیں کرتا، لیکن وہاں ایک بات لکھی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے قبر کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ آنے والے کو پہچانتا ہے. یہ کون آیا ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ وہ پہچانتا ہے. شرح صدور کے اندر یہ بات لکھی ہے، پہچانتا ہے. اگر عام بندہ قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے کیا محمد عربی نہیں پہچانتے؟ کیا رسول اللہ نہیں پہچانتے؟ رسول اللہ پہچانتے ہیں. ابھی اتنی دور سے کیسے ہوا؟ زندگی نہیں ہے. میں قرآن کا سما الیہ ترجعون، لوٹ کر جاؤ گے. مطلب کیا ہے؟ قبر کے اندر آثار زندگی موجود تھے، حشر قائم ہوگا، قبریں کھلیں گی، تم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے. تم اٹھ کر بارگاہ الہ کے اندر چلے جاؤ گے. اب مر گئے. حدیث پاک بڑی بیان کرتے ہیں منبر پہ کہ جنگ احد ہوئی، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے. جنگ بدر کے بعد جب کافروں کی لاشیں اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینکی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کی میتوں کو خطاب کیا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے کافر قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، بدر کے اندر اس کنویں میں ڈالے گئے، ان کو خطاب کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
جاء الحق، حق آ گیا، باطل اور حضور نے فرمایا ان کافروں سے، ہاں میں نے تمہیں کہا تھا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، ہمیشہ میرا دین غالب آ کے رہے گا۔ حضرت عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرے پڑے ہیں، کٹے پڑے ہیں، یہ آپ کی بات سنیں گے؟ یہ آپ کی بات کیسے سنیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ میری بات کو یہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ میری بات کو یہ سن رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ذائقہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یہ پراسز ہے، موت ایک پراسز ہے، موت آئے گی اور انسان کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں، اب آخری بات سمجھ رہے، کوئی فوت ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں سارے، انتقال ہو گیا۔ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے زمین خریدوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال۔ اصل لفظ انتقال ہی ہے، یہ اب آ گیا نا نئے طریقے، رجسٹری فلانا، پرانا لفظ کیا تھا؟ اصل انتقال کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی کے نام سے چیز اتر کر اب وہ پہلا اس زمین سے، اس جگہ سے منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اب وہ کسی پروسیس ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ دوسرا لفظ کیا کہتے ہیں ہم؟ وصال۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں وصال ہو گیا، فلاں بندے کا جی کیا ہو گیا؟ وصال ہے وصل سے، کس سے؟ وصل۔ اور وصل سل کا معنی، وصل کا معنی کوئی بندہ کسی سے جدا تھا، اب اس سے مل گیا، اس سے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں کی جانب کوچ کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوچ کا معنی چلے جانا، اس کی جانب وصال، یہ بھی وہی وصل ہے، ایک جہان، ایک جگہ سے گزر جانا۔ وصال کا معنی علماء نے لکھا مطلب کیا ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی جانب وصال کرتا ہے، اس جہان کی جانب اس کا وصال ہوتا ہے۔ انتقال کیا ہے؟ بندہ اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ اور وصال، کوچ، انتقال کے لیے شرط کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ایک جہان سے دوسرے میں منتقل ہوا، اور جو ہی وہ دوسری جگہ میں منتقل ہوتا ہے اللہ پھر اس کو آثار زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وہ قبر میں جاتا ہے، آثار زندگی ملتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں من رب اللہ تیرا۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک، لمبی حدیث ہے، میں اس کا آخری حصہ بیان کر دوں، ٹائم نہیں ہے، کہ جب فرشتے اس سے سوال کریں گے، اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے قبر میں۔ جو نمازی ہوگا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، ساری زندگی حضور کی بات کرتا رہا، وہ دیکھے گا قبر کے اندر عصر کا وقت ہے۔ کیا ہے؟ اور عصر کا بھی وہ وقت ہے، عصر کے جانے کا وقت۔ جب عصر کے ٹائم ختم ہوتا ہے، سورج پورا سرخی اور بالکل وہ قریب ہوتا ہے، تو آدمی جب یہ قبر میں دیکھے گا کہ عصر کا وقت جاتا ہے، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، وقت جا رہا ہے۔
कौन कहेगा? जो यहां रहकर नमाज की फिक्र करता है, वहां वो वक्त देखेगा, कहेगा हट जाओ सवालो जवाब, फिर नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते वो रजिस्टर बंद करेंगे और आपस में कहेंगे कि जो कब्र में आके नमाज नहीं भूला वो अपने रब को कैसे भूल गया होगा। वापस आके कहेंगे बारी ताला, वो तो वहां आके भी तेरा सजदा नहीं भूला, तुझे कैसे भूल दिया। अल्लाह फरमाएगा जाओ उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत का बिस्तर दे दो। इसलिए हजरात, मेरे मिल्लत के सुन्नी नौजवानों, मेरे आज के खुलासे जुमा ये है कि जो ये कहते हैं कि नबी भी जिंदा नहीं, होश के नाखन करो, होश के नाखन करो। ये अपने पीर, अपने मौलवी, अपने मुहद्दिस के लिए ये जुमला कहो कि हमारे शेख का फैज आज भी है, हमारे शेख का, हमारे हजरत की फैज है, हमारे हजरत की कब्र जिंदा है। मैंने कहा लानत तेरे अकीदे पे, तेरी सोच पे, तेरे इल्म पे, तेरे हजरत की कब्र जिंदा है। और जो हजरत नबी का दीन पढ़ के हजरत बना, उस मोहम्मद की कब्र के लिए मुर्दा कहता है। आखिरी बात, अब कहेंगे आखिरी कहते 3-4 हो गई, मगर मैं बात समझाना चाहता हूँ। अब बुखारी शरीफ का मुकदमा खोले, ये जो बुखारी हजरत इमाम बुखारी ने जब बाप बांधा है ना, हदीस जमा की नबी इस्लाम के विसाल की, आपने वहां लिखा है लफ्ज बैत फी कब्र रसूल नहीं लिखा, वहां यह नहीं लिखा कि हुजूर इस्लाम की कब्र के मुतल्लिक हदीस है, वहां लिखा है बैतुर रसूल, हुजूर के घर। और उलमा ने उसकी शरह में लिखा है कि इमाम बुखारी ने अपना अकीदा बताया है कि कब्रें मुर्दों की होती हैं, जिंदों के घर हुआ करते हैं। इसलिए इमाम बुखारी ने लिखा है कि मेरे नबी का ये घर है, कब्र न कहना। और इमाम बुखारी ये शागिर्दों को कहा करते थे कि कभी भी नबी के घर को कब्र न कहो, क्योंकि नबी अपने घर में जिंदा है। नबी, और नबी का मजार कहां है? हुजूर के अपने घर में है। अपने जो घरों में रहते हैं वो जिंदा हुआ करते हैं, वो मुर्दे नहीं होते। अल्लाह पाक हमें इस अकीदे की समझ अता कर दे। अल्लाह हमें अपना ताल्लुक रसूल आज़म से कायम करने की तौफीक बख्श दे।